کبھی کسی کے چہرے پر مسکان بن کر دیکھو، شاید وہی تمہارا سب سے بڑا عمل بن جائے۔ گاؤں کے کونے میں ٹوٹی پھوٹی سی ایک جھوپڑی تھی، نہ فرش ڈھکا تھا نہ چھت مکمل۔ ہوا چلتی تو ٹانٹ کے پردے اڑنے لگتے، مگر اسی جھوپڑی میں دو ننھی آنکھیں امید سے چمکتی تھی، مریم اور ہینا۔ مریم 11 سال کی تھی اور ہینا صرف 8 کی تھی۔ دونوں بہنیں تھیں۔ ماں باپ کا سایہ اب صرف یادوں میں تھا۔ ابو نے سال بھر پہلے ایک حادثے میں دم توڑ دیا تھا اور امی نے سر دامن تھامے آخر ایک بیماری سے ہار مان لی تھی۔ لیکن ان دو یتیم بچیوں کی آنکھوں میں پھر بھی کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ امی جاتے ہوئے ایک بات کہہ گئی تھی، ہینا، مریم، اگر صبر رکھو گی اور اللہ پر بھروسہ رکھو گی تو اللہ خود تمہاری رہنمائی کرے گا۔ مریم روز صبح اٹھ کر گاؤں کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں جاتی تھی، جہاں وہ صفائی کر کے کچھ پیسے کماتی۔ ہینا وہیں پاس کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور پھر پاس کی عورتوں کے گھروں سے برتن مانجنے کا کام لے آتی۔ ان کی حالت پر کوئی دیا نہیں کرتا، مگر ان کے اندر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی شکایت ان کی زبان تک نہیں آتی تھی۔ اس روز بارش بہت زور سے ہو رہی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، ٹار سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور مریم کانپتی ہوئی ہینا کو اپنے بدن سے لگا کر سلا رہی تھی۔ بھوک تھی مگر چولہا ٹھنڈا تھا۔ ہینا کی معصوم آواز آئی، آپا، اللہ ہمیں دیکھتا ہے نا؟ مریم نے کانپتی آواز میں جواب دیا، ہاں بہنا، اللہ سب دیکھتا ہے اور وہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جھوپڑی کے باہر ایک اجنبی کھڑا تھا، بھیگتا ہوا، لمبی داڑھی، سفید کپڑے اور آنکھوں میں رحم۔ اس نے کہا، بیٹیوں، کیا میں کچھ دیر بارش سے بچنے کے لیے اندر آ سکتا ہوں؟ مریم گھبرائی، لیکن پھر امی کی بات یاد آ گئی، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جھوپڑی میں اجنبی داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور چہرے پر ایک نور سا سکون۔ مریم نے ایک پرانی چٹائی بچھائی اور کہا، اب بیٹھ جائیے، چائے تو نہیں ہے لیکن اندر بارش سے بچ سکتے ہیں۔ اجنبی مسکرایا، بیٹی، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا صبر، اللہ تمہیں بہت آزما رہا ہے۔ ہینا اس کی گود میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہمارے پاس سے سب کچھ چلا گیا، لیکن امی نے کہا تھا کہ اللہ کبھی یتیموں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اجنبی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں اور ایک گڑ کا ٹکڑا نکالا اور بچیوں کے سامنے رکھ دیا۔ مریم نے حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کے لیے تھا نا؟ اجنبی بولا، اب یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کی امانت کا حقدار وہی ہے جو صبر کرتا ہے۔ اس رات تینوں نے وہ ایک ٹکڑا روٹی بانٹ کر کھایا۔ بارش بھی رک گئی تھی، مگر دل میں جو محبت اور یقین کا چراغ جل چکا تھا وہ اب اور روشن ہونے والا تھا۔ صبح جب مریم جاگی تو دیکھا وہ اجنبی مسجد کی اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹیوں، میں ایک مسجد کا امام ہوں، کچھ دن کے لیے گاؤں آیا ہوں، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر اب یوں واپس نہیں جا سکتا۔ کل صبح میں لوٹوں گا، لیکن تمہارے لیے اللہ سے مدد لے کر آؤں گا۔ مریم نے نہ روکا نہ سوال کیا، بس سر جھکا لیا اور کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہینا بولی، آپ پھر آئیں گے نا؟ اس نے بس اتنا کہا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ جھوپڑی جلد ہی نور سے بھر جائے گی۔ صبح کا سورج نکلا، لیکن جھوپڑی میں اب بھی ٹھنڈک تھی، نہ موسم کی بلکہ حالات کی۔ مریم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہینا کو تیز بخار ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ڈر گئی، بالکل تپ رہی تھی۔ مریم نے ہینا کو اوڑھنی میں لپیٹا اور باہر نکل پڑی، کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرا، مدد کی آس میں، مگر ایک جواب بار بار سنائی دیا، ہم اپنے بچوں کا علاج کرائیں یا کسی یتیم کا؟ اللہ گواہ تھا، ہر دروازہ بند ہو رہا تھا، لیکن مریم کا یقین نہیں ڈول رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا، مسجد کے پاس ایک بوڑھی دادی رہتی ہے جنہیں سب امی جان کہتے ہیں۔ مریم بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ امی جان نے دروازہ کھولا اور مریم کی سوجی آنکھیں دیکھ کر کہا، بیٹی، بولنے کی ضرورت نہیں، میں سب سمجھ گئی۔ امی جان نے چھوٹی سی دوائی کی پوٹلی نکالی اور ساتھ ہی 2 روٹیاں، یہ لے جا اور ہینا کے لیے دعا بھی کر۔
مریم کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے دوائی اٹھائی، دوڑتی ہوئی جھوپڑی لوٹی، ہینا کو دوا دی اور بغل میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ رات کو جب ہینا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، مریم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہی اجنبی پھر سے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی باہر سے دستک ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا، مگر اس بار اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ حاجی صاحب بھی تھے اور ایک بڑی سی تھیلی ان کے ہاتھ میں تھی۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹیوں، اب تمہیں اکیلے نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ گھر، یہ ضرورت کی چیزیں اور اسکول کی پڑھائی، اللہ نے تمہارے صبر کے بدلے مدد بھیجی ہے۔ مریم اور ہنا کچھ سمجھ بھی نہیں پائی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اجنبی نے بس اتنا کہا، جب بندہ روتا ہے تو اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جھوپڑی اب بھی وہی تھی، لیکن ماحول بدل چکا تھا۔ دیواروں پر ٹاٹ کے پردوں کی جگہ اب سادی لیکن صاف چادریں ٹنگی تھی۔ ایک کونے میں چولہا جل رہا تھا اور اس میں دال کھدبدا رہی تھی۔ مریم اور ہینا کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، امید تھی۔ حاجی صاحب نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بات کی تھی۔ ایک چھوٹی سی زمین پر ایک پکی چھت بنوانے کا انتظام شروع ہو گیا تھا۔ اجنبی، جو اب سب کو امام صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا، جھوپڑی آ کر بچیوں کی تعلیم کا حال پوچھتے۔ ہینا کو انہوں نے مدرسے میں داخل کروایا اور مریم کو اسکول میں۔ ایک دن اسکول سے لوٹتے ہوئے مریم نے ہینا سے کہا، کیا تجھے یاد ہے وہ رات جب ہمارے پاس روٹی بھی نہیں تھی؟ ہینا مسکرا کر بولی، ہاں، لیکن اب اللہ نے سب دے دیا، روٹی بھی، کپڑا بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی رحمت۔ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی، ہینا، ہمیں دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی بننا ہے جیسے امام صاحب اور حاجی صاحب ہمارے لیے بنے تھے۔ ہینا نے سر ہلایا، ہاں آپا، ہم بھی کسی دن کسی یتیم کے لیے رحمت بنیں گے۔ اسی رات مریم نے امام صاحب سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کسی کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکیں؟ امام صاحب نے ایک جواب دیا جو مریم کے دل میں اتر گیا، بیٹی، بھلائی کے لیے دولت نہیں، نیت چاہیے، اور صبر کا تحفہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ مہینے بیت چکے تھے۔ مریم اب اسکول میں سب سے آگے تھی اور ہینا قرآن حفظ کر رہی تھی۔ جھوپڑی اب پکے گھر میں بدل چکی تھی۔ چھت تھی، کھڑکی تھی اور ایک چھوٹا سا آنگن بھی، لیکن امتحان زندگی میں ہمیشہ بنا بتائے آتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی، حاجی صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے اور انہیں شہر لے جایا گیا ہے۔ مریم اور ہینا، جو انہیں اپنے دادا کی طرح مانتی تھی، فوراً مسجد پہنچی۔ امام صاحب نے انہیں سمجھایا، بیٹیوں، دعا کرو، جو اللہ دیتا ہے وہ واپس لینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ بندہ واقعی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ مریم رات بھر سجدے میں روتی رہی، یا اللہ، جس نے ہمیں اٹھنے کا سہارا دیا اس کی حفاظت فرما۔ ہینا، جو چھوٹی تھی مگر یقین میں بڑی تھی، مسجد میں جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، ہمیں صرف نعمت نہیں چاہیے، ہمیں نعمت کی حفاظت بھی چاہیے۔ تیسرے دن خبر آئی، حاجی صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ مریم اور ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس بار یہ راحت کے آنسو تھے۔ اسی دوران گاؤں کی ایک اور غریب بچی سمیرہ اسکول آنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کپڑے اور کتابیں نہیں تھی۔ مریم نے بنا کسی سے پوچھے اپنا بیگ اور پرانی کتابیں سمیرہ کو دے دی۔ ہینا نے اپنے چپلوں کا ایک جوڑا نکال کر سمیرہ کو پہنایا۔ جب امام صاحب نے یہ دیکھا تو بس اتنا کہا، آج میری تعلیم مکمل ہوئی۔ جب یتیم دوسروں کی مدد کرنے لگے تو سمجھو اللہ نے ان کی تقدیر میں رحمت لکھ دی ہے۔ گاؤں میں اب لوگ مریم اور ہینا کی مثالیں دینے لگے تھے، دیکھو کیسے یہ یتیم بچیاں دوسروں کے لیے رحمت بن گئی۔ مگر نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے اکثر کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اجالے سے جلتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کی ایک عورت جو زیادہ تجارت اور دنیا داری میں لگی رہتی تھی، کہنے لگی، یہ بچیاں تو اب خود کو بہت نیک سمجھنے لگی ہے، سب کے آگے مدد کا ناٹک کرتی ہے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی کان بھرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے مدد کرنے والے کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ مریم کو اسکول میں تانے ملنے لگے، تمہیں تو سب فری میں ملتا ہے، تم محنت کیا جانو۔ ہینا کے بھی کچھ ساتھی اب اس سے دور رہنے لگے۔ مریم ایک رات بہت ٹوٹ گئی۔ اس نے امام صاحب سے کہا، کیا نیکی کرنا بھی گناہ ہے؟ لوگ اب ہم پر شک کرتے ہیں۔ امام صاحب نے ایک پرانی حدیث سنائی، جب کوئی نیک کام کرتا ہے اور لوگ اسے پتھر مارے تو سمجھ لو وہ راستہ سیدھا جنت کی اور جا رہا ہے، کیونکہ شیطان اسے چھوڑتا نہیں
انہوں نے آگے کہا، بیٹی، صبر صرف بھوک پر نہیں بدگمانی پر بھی کیا جاتا ہے۔ تمہاری اخلاص اگر اللہ کے لیے ہے تو لوگوں کی زبانیں تمہیں نہیں گرا سکتی۔ مریم نے وہ بات دل میں بٹھا لی اور اگلی صبح سے پھر وہی کام شروع کر دیا۔ سمیرہ کو پڑھانا، امی جان کی مدد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا۔ ہینا نے بھی ان بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا جو اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ گاؤں میں کچھ لوگوں نے اب اپنی سوچ بدلنی شروع کر دی تھی۔ اللہ نے اجالا دراروں سے دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک افواہ پھیلی، مریم اور ہینا نے مسجد کے چندے سے پیسے اٹھائے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کی فضا بدل گئی۔ جن لوگوں نے کل تک تعریف کی تھی آج شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ رباب بھی، ان کے کچھ ساتھی تو مسجد آ کر چلانے لگے، امام صاحب، آپ نے ہی انہیں سر پر چڑھایا ہے، دیکھیے اب کیا کر رہی ہے۔ مریم اور ہینا ڈر گئی، سہم گئی۔ ہینا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم نے کانپتی آواز میں کہا، ہم نے کچھ نہیں لیا، اللہ کی قسم، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا، اگر بچیاں غلط ہے تو انہیں سزا ضرور ملے گی، لیکن الزام سے پہلے ثبوت چاہیے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کی ایک بیٹھک بلائی اور مسجد کی چندے کی حفاظت کرنے والے بکسے کی جانچ کروائی۔ سارے لوگ جمع ہوئے اور جب بکسہ کھولا گیا تو پیسے اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھے۔ سناٹا چھا گیا، ربابی کی گردن جھک گئی۔ ایک بزرگ نے اٹھ کر کہا، جس گھر میں صبر اور سچائی ہو وہاں الزام بھی ہار جاتے ہیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے، لیکن اس بار درد کے نہیں، عزت کی واپسی کے تھے۔ ہینا نے آہستہ سے کہا، آپا، کیا یہ بھی ایک امتحان تھا؟ مریم بولی، ہاں بہنا، اور اللہ نے پھر ہمیں سرفراز کیا۔ جب سچائی کی کسوٹی پر ایمان اترتا ہے تو جھوٹ اور شک خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ امتحان ختم ہوا تھا، مگر اس کے اثر اب بھی باقی تھے۔ گاؤں کے لوگ اب مریم اور ہینا کو پھر سے محبت اور عزت سے دیکھنے لگے تھے۔ رباب بھی خود سب کے سامنے بچیوں سے معافی مانگی۔ مریم نے مسکرا کر کہا، ہم تو یتیم ہیں مگر دل چھوٹا نہیں رکھتے، معاف کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب بچیوں کی زندگی میں ایک سکون سا آ گیا تھا، مگر ایک اور موڑ ان کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایسا سایہ جو اب تک دور سے ساتھ چل رہا تھا۔ امام صاحب نے ایک دن مریم کو بلا کر کہا، بیٹی، تمہارے ابو کے ایک پرانے دوست کا خط آیا ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں اور اب انہیں تمہارے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے۔ مریم اور ہینا حیران رہ گئی، کیا ابو کے دوست اتنے سال بعد؟ امام صاحب نے خط پڑھ کر سنایا، میں اب ودیش میں رہتا ہوں، لیکن یتیم بچیوں کی خبر پڑھی تو دل تڑپ گیا۔ میں ان بچیوں کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں، تعلیم، رہن سہن، اور اگر وہ چاہے تو میرے ساتھ شہر میں رہ سکتی ہیں، لیکن فیصلہ ان کا ہوگا۔ مریم نے بہت دیر تک چپی سادھے رکھی، پھر بولی، کیا ہم اپنا گھر چھوڑ دیں جہاں ہم نے ہر درد کو سب سے سینچا؟ ہینا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ امام صاحب بولے، کبھی کبھی اللہ تمہیں ایک نئی جگہ اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہاری بھلائی اور بڑھے، لیکن تم جہاں بھی رہو اپنے اصول مت چھوڑنا۔ مریم بولی، ہم سوچیں گے اور پھر اللہ سے مشورہ کریں گے۔ اس رات دونوں بہنوں نے سجدے میں گر کر ایک ہی دعا کی، یا اللہ، جہاں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے وہی ہمارا راستہ کر دے۔ صبح کا وقت تھا، مسجد سے اذان کی صدا آ رہی تھی۔ مریم اور ہینا نے نماز پڑھی، پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، سوال بھی تھے اور جواب بھی۔ مریم نے کہا، ہینا، اگر ہم شہر چلے گئے تو شاید پڑھائی، سہولت اور آرام سب مل جائے گا، لیکن اس گاؤں میں جو سبق ہم نے سیکھے کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ ہینا بولی، یہاں کی مٹی میں ہماری صبر کی جڑیں ہیں آپا، اگر شہر میں ہم دوسروں کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم وہاں رہ کر اور بچوں کے لیے راستہ کھول سکتے ہیں جسے ہمارے لیے کسی نے کھولا تھا۔ مریم نے سر ہلایا، تو فیصلہ یہی ہے، ہم جائیں گے مگر اس گاؤں سے رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے امام صاحب کو اپنی رضامندی دی۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، یہ کوئی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں ہے بیٹیوں، یہ تو بڑھنے کا فیصلہ ہے۔ اللہ جب تمہیں کسی اونچائی پر پہنچاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے تم دوسروں کے ہاتھ پکڑ کر اوپر لاؤ۔ کچھ ہفتوں بعد مریم اور ہینا گاؤں والوں سے ملتے ہوئے سب کے دل میں اپنی محبت چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ ربابی نے انہیں گلے لگایا اور کہا، تمہیں غلط سمجھا مگر تم ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتی رہی۔ امی جان نے دعا دی، جیسے اس گاؤں میں اجالا پھیلایا ویسے ہی دنیا کے اور کونوں میں بھی اجالا کرو۔ بچیوں نے پکے گھر کی چابی امام صاحب کو دی اور کہا، یہ سب کسی اور بے سہارا کے کام آئے، ہمارا سب اب کسی اور کی امید بنے۔
شہر بہت بڑا تھا، اونچی عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں اور ایسے چہرے جو ہنستے تھے مگر تھکان سے بھرے تھے۔ مریم اور ہینا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، مگر ان کا یقین پرانا تھا، اللہ پہ بھروسہ اور صبر کا سہارا۔ ابو کے پرانے دوست واقعی نیک انسان تھے۔ انہوں نے بچیوں کے لیے ایک صاف ستھرا کمرہ، اچھے اسکول اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ مریم نے اسکول میں ٹاپ کیا اور ہینا نے حفظ مکمل کر لیا۔ دھیرے دھیرے دونوں نے شہر کی بستی میں ان یتیم اور غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مکتب سینٹر شروع کیا، جہاں وہ تعلیم اور تربیت مفت میں دیتی تھی۔ ایک دن ایک رپورٹر ان کا انٹرویو لینے آیا اور پوچھا، آپ اتنی کم عمر میں دوسروں کے لیے کیوں اتنا کرتی ہو؟ مریم مسکرائی اور کہا، کیونکہ ایک وقت تھا جب کوئی ہمارے لیے کھڑا ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ ہینا نے دھیمے سے کہا، ہم صرف یتیم نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے صبر دے کر مضبوط بنایا ہے۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں سے ایک چٹھی آئی۔ امام صاحب نے لکھا تھا، تمہاری چھوڑی ہوئی جھوپڑی میں اب ایک اور یتیم لڑکی رہتی ہے۔ تم نے جو اجالا بویا تھا اب وہ پھول بن رہا ہے۔ تمہارے صبر نے کئی زندگیاں روشن کر دی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، مکمل ہونے کے تھے۔ کہانی ختم ہوتی ہے مگر سبق چلتا ہے۔ صبر کبھی کمزوروں کا ہتھیار نہیں ہوتا، یہ تو ان دلوں کا حوصلہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی روشنی تلاشتے ہیں، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے فیصلے پر راضی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔